اے مسلمانوں، الا کننا علیکم شہودا، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کو شروع کرتے ہو۔ تو یہ سب جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے ان کاموں پر گواہ ہوتا ہے، اللہ تعالی دیکھتا ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، لا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک اور نہ اس سے چھوٹی، ذرہ بھر سے بھی چھوٹی، ولا اکبر اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، الا فی کتاب مبین، جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ یعنی روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ میں نہ ہو ایسا نہیں، جو کچھ بھی چھوٹا بڑا عمل چاہے زمین میں یا آسمان میں جو کچھ بھی ہو سب اس روشن کتاب میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے، ولا هم یحزنون نہ کچھ غم ہے، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اب یہ کہ اللہ کے ولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو ولی یہ عربی زبان میں ولا سے بنا ہے، جس کا معنی قرب اور نصرت کے ہیں۔ تو ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے ہر وقت۔ تو فرائض ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول رہے۔ اس کا نور، اس کا دل نور جلال الہی کے معرفت میں مستغرق ہوتا ہے، اور جب دیکھے تو دلائل قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے تو اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے تو طاعت الہی میں حرکت کرے، جب کوشش کرے تو اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعے قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے کبھی نہ تھکے، اور چشمے دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، صرف اللہ ہے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ اور یہ بتایا کہ جب اللہ کے ولی ان کا قلب ذکر کرتا ہے تو قلب ذاکر کی پہچان یہ بتائی ہے کہ ان کے پاس سے شہد کی مکھیوں کی سی آواز آتی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ میں جب مکہ شریف حج کے لیے گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی بالکل جو ہم نے کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کے ولی جب ذکر کرتے ہیں اور ذکر قلب ان کا ذاکر ہوتا ہے تو ان سے شہد کی مکھیوں کی جیسی آواز آتی ہے۔ تو ایک بندے خدا ذکر میں مشغول تھے تو ان کے پاس سے شہد کی مکھیوں کی جیسی آواز آتی، تو کہا کہ میں ان کے قریب گیا، اور یہ ہے کہ جب کوئی ذاکر
ذکر کرنے والا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تو میں کہ تھوڑی دیر بیٹھا ان کے پاس جو وہاں سے چلا گیا. تو اللہ کے ولی جو ہے اللہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں اور اپنے ہر کام میں جو بھی اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان کو قرب سے نوازتا ہے. اچھا، اس لیے اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان کی شان یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں. یا تو خوشخبری سے مراد جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے، یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے، یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں. وفی الآخرتی، اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، بدل نہیں سکتی. تو اللہ نے ان کے لیے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنک قولهم، تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسکین دی جا رہی، تسلی دی جا رہی ہے. کفار جو ایمان نہیں لاتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلاتے، اور کچھ بعض کفار ان کو کوئی جادوگر کہتا، کوئی کیا کہتا، تو ان باتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کر کے ان کو فرمایا کہ ان کی باتوں کا غم نہ کرو. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری اللہ ہی کے لیے ہے. وہ سمیع العلیم، وہی سنتا جانتا ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن لو بے شک اللہ ہی کی ملک ہے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں ہیں. جو بھی آسمان اور زمین میں ہیں سب اللہ کی ملک ہیں، سب اللہ کے مملوک ہیں اور اس کے تحت قدرت اور اس کے اختیار میں داخل ہیں، ہے نا. تو جب یہ سب ایسا ہے کہ سب اللہ کے مملوک ہیں تو اس لیے اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی. جب سب اللہ ہی کے مملوک ہیں تو اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کی جائے گی. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن لو بے شک اللہ ہی کی ملک ہیں جتنے آسمانوں میں اور جتنے زمینوں میں ہیں. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن، اور کاہے کے پیچھے جا رہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک پکارتے ہیں. اللہ کے سوا جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ کاہے کے پیچھے، سب تو اللہ کے مخلوق ہیں اور اللہ کے مملوک ہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے، جو انہوں نے گمان کر لیا اسی گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو نہیں مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں. وہ صرف اپنی اٹکل سے جس کو چاہا معبود بنا لیا، جس کو چاہا پوجنے لگے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ. کہ دن میں معاش کی طلب میں تم تھک ہار جاؤ تو پھر رات میں تمہارے لیے چین و سکون بنایا کہ دن کی تھکن کو اپنا تم اس چین اور سکون حاصل کر کے اس تھکن کو زائل کرو.
وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا کہ دن اجالا ہے، اور اپنی طلب معاش کے لیے دنیا میں ادھر ادھر پھرو اور اپنی معاش حاصل کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو سنیں اور سمجھیں۔ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، بولے اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی۔ کچھ لوگ معاذ اللہ کے لیے اولاد کہتے ہیں، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کچھ مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو بتایا کہ اللہ یہ سبحان و پاکی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک اور منزہ ہے، اس لیے کہ ساری کائنات میں کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں، اور انسان کی یا کسی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے مثل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مثل سے پاک اور منزہ ہے۔ هو الغنی، وہی بے نیاز ہے۔ تو ان لوگوں نے جو کہا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہرائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں 4 دلیلیں بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا سبحانہ پاکی ہے اسے، والغنی و بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اسی کا مملوک ہے نا۔ تو اس لیے جب اس کا مملوک ہے تو اس لیے اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں ہے، کوئی بھی دلیل، تم جو کہہ رہے ہو تمہاری بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اللہ پر جھوٹی تہمت کیوں لگاتے ہو، کیوں باندھتے ہو؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، تم فرماؤ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ان کو بھلا نہیں ہوگا۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، دنیا میں کچھ برت لینا ہے، تمہیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تو کچھ دنیا میں سے برت لو، پھر لوٹ کر کے ہمارے ہی پاس آنا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو پھر انہیں ثم الینا مرجعہم، پھر انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، اور جو دنیا میں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے لیے اولاد بتاتے تھے، تو اب آخرت میں کیا ہے؟ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب چکھائیں گے۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بدلہ ان کے کفر کا، جو وہ کفر کرتے تھے اس کا بدلہ یہ کہ ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ کفر کی بخشش نہیں ہے آخرت میں، ان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کفر کے علاوہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی کفر اور شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور اس کے علاوہ جو گناہ اللہ تعالی چاہے معاف فرما دے۔ تو باقی جو اور گناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے سزا دے، لیکن کفر و شرک کو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں فرماتا، اس لیے کافر کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اللہ